अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। इस आदमी को आप जानते होंगे, कहीं ना कहीं आपने इसका फोटो देखा होगा या कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर इसका वीडियो जरूर आपके सामने आया होगा। मैंने भी इसके बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। इस आदमी का मर्डर हो गया है, इस आदमी को कत्ल कर दिया गया है। इस आदमी का पूरा नाम सैयद ज़रीफ अहमद चिश्ती है, जिसका अभी परसों 5 जुलाई रात 7 बजे नासिक जिले के येवला तालुके में चिंचोड़ी गांव MIDC इलाके में उसके ड्राइवर और मुरीदों ने मिलकर इसके ऊपर गोलियों की बौछार कर दी, जिसकी ताब न लाकर वो जाबहक हो गया, यानी उसका इंतकाल हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पहले तो मारने वाले कातिलों ने बदहवासी में खून में लथपथ बॉडी यानी लाश को लेकर उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन नाकाम साबित हुए। तो फिर उन्होंने लाश को वही छोड़कर वो फरार हो गए। असल में इस बाबा का जो ताल्लुक है वो अफगानिस्तान से था। यहां पर वो रिफ्यूजी बनकर आया था और उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, बिल्कुल नौजवान। और पिछले 4 सालों से यह भारत में रह रहा था, अलग अलग इलाकों में यह रहा। लेकिन वारदात के दिन यह सुबह 11 बजे येवला पहुंचा और अपने कातिलों के साथ ही उसने यह खाना भी खाया दोपहर का, लेकिन यह उसकी जिंदगी का आखिरी खाना साबित हुआ। और कमाल की बात आप सुनिए, आपको ताज्जुब होगा, यह लोगों को मौत से बचाने का नुस्खा बताता था, मौत को टालने का वजीफा बताता था। आप खुद सुनिए। मौत को टालने वाला का वजीफा। 150 सालों तक कैसे जिए, 150 साल की उम्र कैसे हो और 150 साल तक कैसे जिंदा रह सकते हैं, वो ये भी नुस्खे और वजीफे इसके बताता था। आप 150 साल तक, 150 साल तक जिंदा रहोगे, उम्र करोगे। यह हो पाए जो अभी मैंने आपको बताऊंगा, 150 साल तक आप जिंदा रहोगे। और फ्यूचर के बारे में, यानी मुस्तकबिल में क्या होने वाला है, यानी गैब की खबरें भी ये दिया करता था और लोग उस पर यकीन भी करते थे, फूलों की बारिश करते थे। कई वीडियोस ऐसे हैं उसके कि लोगों ने उसे फूलों में डुबो दिया, उसके ऊपर पैसे निछावर किया करते थे। ऐसा करते करते उसने 4 साल के अंदर करोड़ों की प्रॉपर्टी बना ली। अभी तो सिर्फ 2 करोड़ की प्रॉपर्टी सामने आई है। लेकिन आप लोगों को ताज्जुब होगा कि दुनिया को गैब की बातें बताने का दावा करने वाला ये बाबा अपनी गैब की बातें, यानी अपना मुस्तकबिल उसको पता नहीं चला या वो पता नहीं कर सका, इसलिए उसका ये दावा बिल्कुल झूठा निकला। और दुनिया में कोई भी अल्लाह के अलावा ये दावा करता है कि उसे गैब का इल्म है या मुस्तकबिल में क्या होने वाला है उसको पता है, तो वो झूठा है, 1 नंबर का कज़्ज़ाब है। क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। कोई भी बाबा, कोई भी आमिल, कोई भी आलिम और कोई भी कितना भी बड़ा हो जाने दो, उसको गैब का इल्म नहीं है। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह को है। मौत के नुस्खे को, यानी मौत को टालने का नुस्खा बताने वाले इस बाबा को मौत ने उचक लिया और उसको पता भी नहीं चला। सोचिए, जो मौत को टालने के नुस्खे बताता था, गैब की बातें बताता था, क्या उसको पता नहीं होता कि मेरा अभी मर्डर होने वाला है? लेकिन नहीं, ऐसा है ही नहीं। ऐसा होता तो वो खुद क्यों मौत के मुंह में जाता? और 150 साल तक जीने का नुस्खा और वजीफा बताने वाला खुद नौजवानी के अंदर 30 साल की उम्र में मारा गया। लेकिन हैरत होती है, दुनिया चांद पर पहुंच गई, मरीख पर पहुंच गई। एजुकेशन, पढ़ाई, तालीम अब पहले के मुकाबले में ज्यादा हो गया। लोग पहले से ज्यादा होशियार और एजुकेट हो गए। मगर एक कहावत मशहूर है कि अगर दुनिया में बेवकूफ ना हो तो मक्कार और चालाक लोग भूखे मर जाएंगे। यहां तक कि ये बाबा, ज़रीफ बाबा, खुद का जिक्र करने का, यानी खुद के नाम का विर्द करने के लिए भी बोलता था।
اور کہتا تھا کہ فلانے نے اتنے بار یا ظریف بابا کہا تو اس کو اتنے ڈالر کا اور اتنے پیسے کا فائدہ ہو. لیکن یہ شخص 3 بار یا ظریف بابا کہنے سے اس کو $1.5 غیب سے آ گیا. یہ ویڈیو فارسی میں ہے، پرشین میں ہے، آپ لوگ خود سن لیں. جس کو فارسی اس کو آتے ہیں اس کو سمجھ میں آ جائے گا. حد ہوتی ہے جہالت کی. یہ اندھ وشواس ہے، اور اس اندھ وشواس اور توہم پرستی کے چکر میں یہ بابا لوگ اور نقلی عاملین کروڑوں کی پراپرٹی بنا لیتے ہیں، اور ان کے مریدین غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. جن کے لیے یہ نسخے دیتے تھے ان کو امیر بنانے کے لیے، لیکن وہ تو امیر بننے سے رہے، لیکن یہ بابا ہی امیر بن جاتے ہیں. اسی اندھ وشواس کے چکر میں شاید تفصیل سے آگے ایک ویڈیو بناؤں گا اس کے اوپر. اسی اندھ وشواس اور بابا لوگ کے چکر میں اور نقلی عاملین کے چکر میں ابھی 1 ہفتہ یا 10 دن پہلے کی بات ہے، سانگلی ضلع میں ایک گاؤں میں ایک ہی فیملی کے 9 لوگوں کی جان چلی گئی. ایسی ہی ایک نقلی بابا نے اور نقلی عامل نے اس فیملی سے 1 کروڑ روپے لیے کہ وہ خزانہ ڈھونڈ کر اور تلاش کر کے دے گا. اور لیکن جب 1 کروڑ روپے لے لیے، خزانہ تو ملنے سے رہا. غیب کی بات ہے اور زمین کے اندر کیا ہے یہ تو صرف اللہ کو معلوم ہے. لیکن وہ اس چکر میں آ کر 9 لوگ، فیملی کے 9 لوگوں کو اس بابا نے اور اس کے ڈرائیور نے مل کر پوری فیملی کو جس میں عورتیں بھی ہیں، اس کو موت کے گھاٹ اتار دیا. ارے بھائی، ہماری زبانیں سوکھ گئی، دانتوں تلے پسینہ آ گیا آپ لوگوں کو سمجھاتے کہ ان نقلی عاملین، ان باباؤں کے چکروں میں نہ پڑے. اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے. صرف اللہ سے مانگے اور اپنی مرادیں اور اپنی مشکلوں کو دور کرنے والا اور اپنی مرادوں کو پوری کرنے والا صرف اللہ ہے. صرف اللہ کے پاس، اللہ کے سامنے گڑ گڑائے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کیونکہ اللہ ہی دینے والا ہے. یہ نقلی بابا، یہ نقلی عاملین اور اس طرح کے جتنے بھی نقلی پیر فقیر جتنے بھی ہوتے ہیں، یہ صرف لوگوں کو لوٹنے کے لیے ہوتے ہیں. ایسے ہزاروں واقعات سامنے آ چکے ہیں اور میڈیا میں سوشل میڈیا میں آئے دن آتے رہتے ہیں. لیکن آج بھی عاملین کے گھروں کے باہر یا ان کے جہاں بھی ان کے ٹھیے ہوتے ہیں، لوگوں کی قطاریں ہیں. خاص کر کے عورتوں کی ان لوگوں کے سامنے لمبی قطاریں اور بھیڑ لگی رہتی ہے. اور اس بابا کے بارے میں ایک بات اور بتا دوں، یہ بابا بالکل لیٹسٹ تھا، اپڈیٹڈ ورژن تھا. سوشل میڈیا پر چاہے انسٹاگرام ہو، چاہے فیس بک ہو، چاہے یوٹیوب ہو، یہاں پر اس کے چینل تھے باقاعدہ. یوٹیوب پر تو آپ دیکھیں 2.5 لاکھ سے زیادہ فالوور ہے، یعنی سبسکرائبر ہے. انسٹاگرام پر بھی ہزاروں اس کے فالوور ہیں، اور چینل سبسکرائب کرنے کے لیے بھی کہتا تھا، اور اس کے اوپر طرح کے وہ تماشے کیا کرتا تھا، اور لوگ اس کو سر پہ اٹھا کر گھوما کرتے تھے. 4 سالوں کے اندر کروڑوں کی پراپرٹی بنا لی. اور کس نے دیا؟ دیکھیے، گراہک ہے تو دکان ہے، گراہک نہیں تو دکان نہیں. آپ گراہک بنتے ہیں تو دکانیں ایسی کھلتی رہے گی. یہ ایک بابا گیا، ہزاروں بابا زندہ ہے اور لاکھوں بابا آنے والے ہیں. اگر آپ گراہک بننے کے لیے تیار ہے اور اپنی حلال کی کمائی، خون پسینے کی کمائی ان کے اوپر لٹانے کے لیے تیار ہے، تو ایسے بابا بہت تیار ہو رہے ہیں، نئے آتے رہیں گے. اور یہ بابا ہر مذہب، ہر دھرم میں ہوتے ہیں. اس طرح کے بیوقوف بنانے والے اور اس طرح کا یعنی تماشا کرنے والے اور لوگوں کو پاگل بنا کر پیسے ایٹھنے والے، تو ان سے ہوشیار رہے، الرٹ رہے. میری بہنوں، میری ماؤں اور میری بیٹیوں، ان باباؤں کے چکروں میں آپ نہ پڑے. آپ کو پریشانی دینے والا اللہ ہے، تو اس کا حل بھی اللہ کو معلوم ہے. ان کے چکر میں پڑیں گے تو زندگی تو برباد ہوگی، مال برباد ہوگا تو ہوگا ہی، عزت برباد ہوگی تو ہوگی ہی، لیکن سب سے بڑا مسئلہ آخرت بھی برباد ہو جائے گی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر گناہ کو معاف کرنے کا وعدہ کیا ہے. اگر میں چاہوں تو میں ہر گناہ کو معاف کر سکتا ہوں، لیکن شرک، اللہ کی ذات میں شرک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. اس لیے
ان نقلی باباؤں کے اور ان نقلی عاملوں کے چکروں میں پڑنا یہ شرک ہے. اس سے جتنا دور رہے اتنا اچھا ہے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی. مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو اور یہ بابا کا قتل اور یہ بابا کی ہسٹری جان کر بہت سارے لوگوں کی آنکھیں کھل گئی ہوگی، اگر وہ سمجھدار ہے تو. ورنہ اگر کسی نے سوچ ہی لیا ہے سوسائیڈ کرنے کا اور گڑھے میں گرنے کا تو کوئی کیا کر سکتا ہے. مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے آپ کو بہت ساری معلومات ملی ہوگی. تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.